فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بلوچستان کے ضلع جوب کا دورہ، فرنٹ لائن پر جوانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی، نماز عید ادا کی، ملک کے امن و استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں سے ملاقات میں ان کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ تیاری کو سراہا، کہا کہ پاک فوج دشمن کے حمایت یافتہ دہشت گردی نیٹ ورکس کے خلاف مکمل طور پر الرٹ ہے۔ آرمی چیف نے حالیہ کوئٹہ دہشت گرد حملے کو بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کی کارروائی قرار دیا، واضح کیا کہ ایسے بزدلانہ حملے قوم اور افواج پاکستان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات، عالم اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی و خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں، سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری، کہیں گائے کاٹی گئی تو کہیں بکرے ذبح ہوئے، کہیں دمبے اور اونٹ قربان کیے گئے۔ شہری اللہ کی راہ میں انفرادی اور اجتماعی قربانیاں کر رہے ہیں۔ جی ٹی وی نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد دعوتوں کی تیاری، خواتین کا مشن کچن شروع، مزے مزے کے پکوانوں کی تیاری۔ پہلے روز خواتین نے گھروں پر کلیجی تیار کی، بچوں کی فرمائش پر مٹن کڑھائی اور بریانی بھی بنائی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے روز گھروں میں زیادہ تر کلیجی پسند کی جاتی ہے۔ میرا دمبا حلال ہو چکا ہے، میں بہت خف ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا تھا۔ بکرا ہم نے لیا تھا، خوب اس کی خدمت کی تھی، اب ہم نے اس کو قربانی کر دی ہے، اب ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میرا بابا میرے لیے چھوٹا بکرا لایا تھا، میں نے اس کو پال کے بڑا کیا، وہ آج قربان ہو گیا، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارا دل خف ہے، اللہ کے نام سے قربان ہو گئی۔ ہم اس کا خیال رکھتے تھے، اس کو چکر دیتے تھے، اس کے ساتھ جاتے تھے۔ عید قربان پر بچوں کے چہروں پر اداسی چھا گئی۔ معصوم خدمت گزار اپنے پیارے جانوروں کو یاد کرنے لگے، کہتے ہیں کہ جانوروں سے بہت پیار ہو گیا تھا، اب ان کی قربانی کے بعد دل نہیں لگ رہا۔ عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں، گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کا انتباہ، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کا استعمال کریں۔ نماز عید کے اجتماعات، صدر مملکت آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے باغ ناران حیات آباد پشاور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آبائی گاؤں کوکارڈی ڈی آئی خان میں نماز عید ادا کی، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے حیدرآباد، میئر مرتضی وہاب نے کراچی کے پولو گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی۔ عید الاضحیٰ میں قربانی ایثار ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم امہ کو عید کی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دیں۔ مایوسی کے اندھیروں کو خدمت، علم، محنت اور اتحاد کی روشنی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں کہا، حقیقی ایمان یہی ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفادات کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قربان کرے۔ شہداء کی قربانیاں وطن عزیز کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، افواج پاکستان کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مسلح افواج کی قیادت کا خصوصی پیغام، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا قوم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، قوم کے لیے امن، ترقی اور اتحاد کی دعا کی۔ مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، پاک ترک گہرے اور تاریخی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کی خاطر قریبی رابطوں پر اتفاق۔ جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں، دوسرا فریق بھی آمادگی دکھائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطے میں گفتگو کے بولے، ایران نے مذاکرات میں اخلاص ثابت کیا، ایرانی قوم خود مختاری کے تحفظ میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رکھتی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا، ایران کے معاملے پر ثالثی کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ امید ہے ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نیو یارک میں گفتگو، بولے فریقین درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں۔ دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کے لیے مزید امیدیں لاتا ہے۔ تنازع جتنا جلد ختم ہوگا اتنی ہی کم شہری جانوں کا نقصان ہوگا۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर बहस आए। अगर जंग ना होती तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा रिलीफ देने का प्रोग्राम था। हालात की वजह से दिए जाने वाले रिलीफ में फ़र्क आएगा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दोनों रहनुमाओं की दानिशमंदाना कोशिशों ने पूरी कौम को सुरखरू किया। इसराइल और नेतन्याहू जैसे मक्कार की ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया आपस में उलझे। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया पर सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की, ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या किसी शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ के मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नई तरमीम का मुसव्वदा या ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई है, आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से बात करके करेंगे। कोशिश है कि गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा। कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज़ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। तनकीद करने वालों के अपने दौरे हुकूमत में भी हालात दुरुस्त नहीं थे। मनशियात फरोश मुआशरे में जहर बेच रहे हैं। मनशियात के खिलाफ संजीदगी से क्रैकडाउन जारी है। अवाम मनशियात फरोशों की निशानदही करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटीज स्कीम दुनिया में मिसाल है। पहले सिर्फ 150 खवातीन के पास लाइसेंस था, अब 25,000 खवातीन ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 5 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान तमाम बल्दियाती इदारे अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभाते हैं। 7 अजला में आलाइशें जमा करने के लिए 105 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद MKM पर तनकीद करते हुए मेयर कराची बोले कि ईद के दिन सियासत नहीं करनी चाहिए। और मुल्क में शदीद गर्मी की पेशगोई। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई की। बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्किल।